اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات ارشاد پروردگار ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی الہی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو مومنین کرام توسل یا وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ توسل یا وسیلہ یہ ہے کہ کسی چیز کے ذریعے بلکہ امور خیریہ کے ذریعے یا صالح افراد کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنا۔ آواز بلند تقرب الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے جو کامل ترین ہستیاں خداوند عالم نے خلق فرمائی ہیں، خود جنہیں پروردگار نے واسطہ فیض قرار دیا ہے، انہیں کے دامن سے وابستہ ہونا یہ توسل ہے۔ اور یہ توسل کیوں پکڑا جائے؟ اپنی دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے،
اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے، اپنی توبہ کے قبول ہونے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، یہ ان ہستیوں کو وسیلہ بنانا، یہ توسل کہلاتا ہے۔ توسل پر عقل بھی دلیل ہے اور شرعی اعتبار سے آیات و احادیث بھی دلیل موجود ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن پاک میں ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس ترتیب جو ہے نا، ترتیب اتقوا اللہ پہلے کیا بات ہے، پہلے اور ابتغوا الیہ الوسیلہ بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شرط ہے تقویٰ، کہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کیا بات، وسیلہ وہی تلاش کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ یہ وسیلہ پکڑنا، حق ہے، بے شک، وسیلہ تلاش کرنا، متقیوں کا یہ متقیوں کا کام۔ کیا کہنے ہیں۔ وسیلہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس میں آقا امیر المومنین علیہ السلام نے جو واجبات دینی ہیں انہیں بھی وسیلہ کہا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جنہیں ہم اصول دین اور فروع دین کہتے ہیں، ان چیزوں کو بھی امیر المومنین علیہ السلام نے تقرب الہی کا وسیلہ فرمایا۔ اقرار توحید یہ وسیلہ ہے، اقرار رسالت یہ وسیلہ ہے، اقرار ولایت یہ وسیلہ ہے، پیغمبر اور آل پیغمبر کی محبت کا اعتقاد یہ وسیلہ ہے، واجبات فروع دین جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی ادائیگی یہ وسیلہ ہے، نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ یہ وسیلہ ہے، صلہ رحمی یہ وسیلہ ہے، بندگان خدا کے ساتھ نیکی یہ وسیلہ ہے، اور فرمایا چھپا کر صدقہ دینا یہ بھی تقرب الہی کا وسیلہ ہے۔ تو یہ سارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ وسیلہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ چھٹے امام نے فرمایا وہ حبل اللہ ہم اہل بیت ہیں۔ آواز بلند سلوات۔ پیغمبر کی اطرت، پیغمبر کے اہل بیت وہ حبل اللہ ہیں جن کا دامن مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا۔ مومنین کرام، سوال یہ ہے کہ اقرار توحید، اقرار رسالت، یہ واجبات، یہ دین، یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں، بے شک، سبحان اللہ، لیکن یہ جتنی چیزیں بیان ہوئیں ان تک پہنچنے کا وسیلہ آل محمد ہے۔ پانچویں امام کی ایک حدیث ہے، ذرا سنیے، طلب المعارف من غیر طریقنا مساوق لانکارنا۔ پانچویں امام کی حدیث ہے، معارف اسلام جو ہمارے طریقے سے ہٹ کے تلاش کرے گا، طلب کرے گا، ڈھونڈے گا، وہ ہمارے انکار کے مترادف ہے۔ پانچویں امام نے اپنے دو شاگردوں سے فرمایا تھا نا، شرقا وغربا فلا تجدون علما صحیحا الا ما خرج من عندنا، مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے۔ جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔
عقیدہ توحید مولانا نے فرمایا نا بے شک کہ یہ بھی وسیلہ ہے، بے شک لا ریب لیکن آپ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں نا، جو بڑی مستند زیارت ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی عالم کردہ زیارت، اس میں کوئی 450 کے قریب اہل بیت رسول کی جو خصوصیات بیان ہوئی امام علی نقی علیہ السلام نے، اس میں ایک جملہ یہ ہے: السلام علیکم یا محال معرفت اللہ، اہل بیت رسول آپ پر سلام جو معرفت خدا کا مقام ہے۔ امام نے فرمایا کہ آل رسول محل معرفت پروردگار ہے۔ اسی زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ من اراد اللہ بعد ابکم، کیا کہنے جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آل محمد تک پہنچے، آل محمد سے شروع کرے تو خدا تک پہنچ تب خدا تک پہنچے۔ بے شک سامعین گرامی قدر، توسل کا انکار قرآن کا انکار، بے شک پورے دین کا انسان، توسل کا انکار حدیث کا انکار۔ واہ واہ نبی کریم کی سیرت میں چونکہ جس مناسبت سے یا ایام ہے میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں، ورنہ ایک ایک ہستی کے وسیلہ پر اتنی ادلہ موجود ہیں۔ خود نبی کریم کی زندگی میں ترمذی نے بھی لکھی یہ حدیث، نبینا شخص ہے، نبی کریم سے توسل کیا، اللہ نے آنکھیں عطا کر۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے اور گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَلَوْ جَاءُوكَ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، محبوب اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر رب سے معافی مانگیں، آپ کو وسیلہ بنائیں تو اللہ کو بخشنے والا پائیں۔ آپ کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن انبیاء سے ترک اولا ہوا اور ان انبیاء کی وہ جو توبہ قبول ہوئی، شیعہ سنی حدیث تفسیر کی روشنی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ سب انبیاء نے وسیلہ پنج تن پاک کو پکڑا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ پاک نے کہا تھا آدم ہوا جنت ساری اور ساری نعمات جنت آپ کے لیے، لیکن لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس شجرہ کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ قریب چلے گئے، فلما ذاق الشجرہ، قرآن کہتا ہے شجرہ کھایا نہیں چکھا، چکھا تو کیا ہوا، وہ لباس جنت بھی اتر گئے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ پھر یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خداوند عالم نے توبہ جب قبول کی تو ارشاد ہوا فتلقى آدم من ربہ کلمات، خود اللہ پاک نے آدم کو توبہ کا طریقہ سکھایا اور کچھ کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ شیعہ سنی سب نے لکھا وہ کلمات کیا تھے، پنج تن پاک کے اسماء کرام۔ صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز۔
تھوڑی سی آواز اگر اور کھول دیں تو اچھا ہو جائے گا. توجہ ہوگی حضرات. مومنین کرام، یقین فرمائیے خدا کی بارگاہ میں ائمہ معصومین، یہ جو ذوات قدسیہ ہیں، یہ وسیلہ ہے. اور ان ہستیوں میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی جو ذات ہے وہ سب سے بڑا وسیلہ ہے. ایسا واسطہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا. اس وسیلے اور واسطے کو نہ خدا رد کرتا ہے نہ مصطفیٰ رد کرتا ہے. اور اتنی روایات ہیں. اپنی مشکلات میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ذات کو وسیلہ بناؤ، اور خصوصاً یہ ایام فاطمیہ. اللہ گواہ جناب صدیقہ کبریٰ کی نظر عنایت ہے اپنے محبوں پر، اپنے شیعوں پر اور عزاداروں پر. سبحان اللہ. ایک حجت الاسلام مسعود عالی ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں ایران کے. ان کی میں مجلس سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ ان ایام میں جو بی بی پاک صلوات اللہ علیہ سے کم طلب کرتا ہے، ایک تو وہ ہے جو طلب ہی نہیں کرتا. وہ کہہ رہے وہ تو گناہگار ہو رہا ہے جو بیوی سے کچھ طلب ہی نہیں کر رہا. جو کم طلب کر رہا ہے وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو رہا ہے، وہ کوتاہی کر رہا ہے. کوتاہی کر. مومنین جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ذات بہت بڑا وسیلہ. ایک عالم دین کے بارے لکھا کتاب میں کہ مشہد مقدس گئے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو حرم میں داخل ہو رہے تھے تو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان وہ بھی حرم سرکار میں داخل ہو رہے تھے. عرض کی آقا میں آج نہ ایک حاجت لے کے آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو مجھے بتائیں میں کس طریقے سے اپنی حاجت مولا کی بارگاہ میں پیش کروں کہ میری وہ حاجت پوری ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے. صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ جب مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا تو امام رضا علیہ السلام کو ان کی جدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ کا واسطہ دینا. امام رضا علیہ السلام کو ان کی ماں کی قسم دینا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا فرمایا 100 بار کہنا، 100 بار بحق جدت کا فاطمہ. آقا آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی قسم اور ان کے حق کا واسطہ میری حاجت کو پورا کر. فرمایا اس لیے کہ امام فرماتے ہیں جب کوئی شخص ہمیں ہماری جدہ کا واسطہ دیتا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حاجت کو پورا نہ کریں، ہم اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ارباب دانش ہمارے ملک میں ایک بیوروکریٹ گزرا ہے قدرت اللہ شہاب نامہ. اسی شہاب نامہ میں قدرت اللہ صوفی ٹائپ انسان تھا، تصوف سے اس کی بہرحال لگی تھی. تو اس نے اپنے اس شہاب نامے میں یہ واقعہ لکھا ہے. کہتا میں اپنے کسی دورے پہ تھا تو کسی
گاؤں سے میرا گزر ہوا، جمعہ کا دن تھا، تو ایک کچی سی چھوٹی سی مسجد تھی، تو وہاں جو خطیب تھا وہ خطبہ جمعہ شروع کر چکا تھا، تو کہتا ہے میں نے کہا چلو یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی۔ اس کر کے چلا گیا، وہ اردو میں وہ یہ اس کے لفظ ہیں کہ ایک نیم خواندہ سا وہ مولوی تھا، اور بڑا لمبا چوڑا خطبہ دے رہا تھا، اور کچھ ایسی باتیں کرتا تھا کہ ہنسنے کو جی کرتا تھا، اور کچھ باتیں عجیب و غریب ہوتی تھی اس کی، تو ایک بڑا لمبا خطبہ اس نے دیا۔ کہتے دوران خطبہ اس نے ایک بات ایسی کی کچھ میری سماعتوں سے ٹکرائی اور میرے کانوں سے ہوتی سیدھی میرے دل میں جا کے بیٹھی۔ کہتے وہ بات یہ تھی کہ اس مولانا نے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات کی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کو جب رسول اللہ سے کوئی درخواست منظور کروانا ہوتی، رسول اللہ سے کوئی اپنی بات منوانا ہوتی، تو درخواست لکھ کر بنت پیغمبر کی خدمت میں پیش کرتے، اور نبی زادی سے درخواست کرتے، اے بنت پیغمبر آپ اپنے بابا سے ہماری یہ درخواست منظور کروا دیں۔ بی بی پاک کو وسیلہ پکڑتے، اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب کسی کی حاجت کو، درخواست کو، کسی کے سوال کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے، تو رسول اللہ حتماً اسے قبول کرتے اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتے۔ عظمت سیدہ نساء العالمین و ام ابیہا صلوات۔ کہتا ہے بس نماز جمعہ ختم ہو گئی، میرے دل میں بات بیٹھ گئی، میں وہاں بیٹھا رہا، میں نے نوافل ادا کیے، نوافل ادا کرنے کے بعد ان نوافل کا ثواب بنت پیغمبر کی روح کو ہدیہ پیش کیا۔ پھر میں نے بارگاہ رب العزت میں دعا کیا، میرا پروردگار مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ مولانا نے جو یہ روایت بیان کی یہ سچی ہے یا جھوٹی، لیکن میرا اللہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ جو ایک باپ اور بیٹی کی محبت کا قصہ ہے، میرا اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ رسول اللہ کو اس سے بھی زیادہ محبت تھی اپنی لخت جگر سے۔ اے اللہ، قدرت اللہ صاحب کہتے میں نے دعا کیا ہے اللہ تو بنت پیغمبر کی روح کو اذن عطا کر کہ میں بھی اپنی ایک درخواست ہے، میری ایک حاجت ہے، میں بھی بنت پیغمبر کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، اے بنت پیغمبر میری یہ درخواست بھی اپنے بابا سے منظور کروا دو۔ دعا کر کے میں اٹھ گیا، میری اس بات کی کسی کو خبر نہیں، میرے گھر میں کسی کو خبر نہیں۔ 6-7 ہفتے گزرے، جرمنی میں میری بھابھی تھی جو ایک عیسائی جرمن خاتون تھی، میرے بھائی نے اس کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، اس کا خط آیا 6-7 ہفتے کے بعد، انگریزی زبان میں، قدرت اللہ صاحب نے وہ خط بھی اس میں شامل کی، جس میں میرے لیے بڑی بشارت اور نوید کی بات تھی، جس میں اس نے یہ لکھا کہ میں مشرف با اسلام ہو چکی ہوں اور مجھے رسول زادی نے کلمہ پڑھایا ہے۔ مجھے بنت پیغمبر نے مشرف با اسلام کیا ہے، اور بنت پیغمبر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ میرے خواب میں تشریف لائی ہیں، اور مجھ سے انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو یہ اطلاع دے دو، خط لکھ دو
کہ ہم نے اس کی درخواست اپنے بابا سے منظور کروا دی۔ قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں میں نے جب یہ خط پڑھا کہتا ہے میری دنیا ہی بدل گئی۔ اس بات کی تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی، اور میں اتنا خوشی کا احساس کر رہا تھا کہ میں اتنا نصیب والا ہوں کہ باپ اور بیٹی کے درمیان میرا ذکر تو آیا ہے۔ سامنے گرامی، نبی کریم بھی سیدہ طاہرہ کی بات نہیں موڑتے تھے، قبول فرما لیتے تھے۔ خدا کی لعنت ان مسلمانوں پر جو نے رسول کی بیٹی کو خالی لوٹا۔ اللہ اکبر، یہ وسیلہ بڑا وسیلہ۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے تمہاری حاجات پوری نہیں ہو رہی تو حدیث قصہ پڑھو، حدیث قصہ۔ دیکھیے حدیث قصہ کیا حدیث ہے، کیا حدیث ہے۔ ناراحتی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، کاروباری کوئی خانوادگی، تو حدیث قصہ۔ کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اہل علم کا، وہ کہتے ہیں ہے تو یہ پنجتن پاک کی حدیث ہے لیکن حدیث ہے بنام فاطمہ۔ توجہ ہو گیا ذرا؟ قرآن مجید صرف اللہ کا کلام ہے، نہج البلاغہ صرف مولا علی کا کلام ہے، صحیفہ سجادیہ صرف مولا سجاد علیہ السلام کا کلام ہے۔ یہ جو حدیث قصہ ہے نا، 7 ہستیوں کا کلام ہے، اس میں اللہ کا کلام بھی ہے، مصطفیٰ کا کلام بھی ہے، مرتضیٰ کا کلام بھی ہے، سیدۃ النساء کا کلام بھی ہے، حسن مجتبیٰ کا کلام بھی ہے، حسین سید الشہداء کا کلام بھی ہے، جبرائیل سید الملائکہ کا کلام ہے۔ نام صرف بی بی پاک کا ہے، بنام سیدہ ہے یہ حدیث، اور اس حدیث قصہ میں اس حدیث قصہ کا فائدہ بیان ہوگا۔ اس حدیث قصہ میں حدیث قصہ کا فائدہ، مولا امیر المومنین نے زیر قصہ سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوس ھذا تحت القصہ، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح ہم چادر کے نیچے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو نبی کریم نے کیا فرمایا، یا علی ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جامع من شیعتنا و محبینا۔ ایک شرط ہے، اب یہ ہمیں ذرا سوچنا ہوگا کہ ہماری مجالس محافل کا آغاز حدیث قصہ سے ہوتا ہے، اور جب حدیث قصہ ہوتی ہے اس وقت مومن ہی نہیں ہوتے، جبکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جس مجلس محفل میں ہمارے شیعہ بھی ہوں اور ہمارے محب بھی ہوں، پھر اس مجلس میں یہ حدیث پڑھی جائے گی، غم زدہ کے غم دور ہوں گے، محتاج کی حاجت پوری ہوگی، جی سائل کے سوال پورے ہوں گے۔ میرا بھائی یہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی عظمت ہے، یہ بھی پاک کے وسیلے سے ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری مساجد میں، بارگاہوں میں، کسی بچے سے پوچھیں، بزرگ سے پوچھیں کہ پنجتن پاک کے نام بتاؤ، تو بتائیے کیا ہیں پنجتن پاک؟ بولو، حضرت محمد مصطفیٰ، مولا علی علیہ السلام، جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام۔ یہ پوری دنیا شریعت میں پنج تن کی ترتیب یہی ہے، لیکن حدیث قصہ میں جب جبرائیل نے پوچھا میرا اللہ زیر قصہ کون ہے،
تو اللہ رب العزت نے ترتیب بدلی، فرمایا ہم فاطمہ تو کیا کہنے؟ رب العزت نے پنج تن کی جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ فاطمہ ہے، محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، صلوات پڑھو محمد ایک نام لیا، باقی رشتے ہیں۔ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ توسل وہ جن کا میں نے پہلے حوالہ دیا، مسعود عالی، خطیب مسعود عالی، یوٹیوب ریکارڈ، میں نے موحد بھائی کو لنک بھیجا تھا ان کا، فرما رہے تھے کہ جب ایران عراق جنگ جاری تھی تو ایران کا ایک شہر ہے درود شہر ہے، تو صنعتی شہر ہے، بڑے کارخانے ہیں، فیکٹریاں وہاں۔ تو یہ عراقی جو سپاہ تھی، آرمی تھی، ان کا ٹارگٹ تھا یہ شہر، اس پہ بڑے راکٹ برسائے گئے، بم برسائے گئے۔ جو شہر درود کا امام جمعہ ہے وہ شاگرد تھا آیت اللہ بہاؤالدینی کا۔ ایک آیت اللہ بہاؤالدینی ادھر رہے، ان کی نہیں بات، ان کے ایک چچا تھے آیت اللہ بہاؤالدینی جو آغا بہجت کی طرح بہت بڑے عارف ہیں، جن کی قبر مبارک بھی جہاں مسجد بالائے سر حرم حضرت معصومہ صلوات اللہ علیہ میں ان کی قبر مبارک۔ وہ کہتے ہیں اتنے لوگ پریشان تھے کہ وہ آغا بہاؤالدینی کو وہاں لے گئے درود شہر۔ اگلے دن جمعہ تھا، شب جمعہ گزری، اگلے دن جمعہ آیا تو انہوں نے اپنے شاگرد سے جو امام جمعہ جو آغا بہاؤالدینی کو لے کے گیا، انہوں نے فرمایا آج خطبہ جمعہ میں جا کے میری طرف سے اعلان کرو کہ اگر تم محفوظ رہنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ دشمن کے حملے ناکام ہو جائیں تو جمعہ کے خطبے میں یوں کہنا، میری طرف سے کہنا کہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ سب لوگ حدیث قصہ پڑھو۔ میری ماں نے فرمایا ہے سب لوگ حدیث قصہ پڑھو۔ یقین فرمائیے، کہتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک بم، ایک راکٹ نہیں گرا شہر درود پر، اور وہ جو جہاز اڑانے والا ایک بعد میں جب کچھ پکڑے گئے جو کیا ہوا تو اس کا انٹرویو ہوا تو کہتے ہیں کہ ہم وہ رڈار کو دیکھتے ہوئے آتے تھے اور جب شہر درود پر پہنچتے تھے تو ہمیں پانی نظر آتا تھا، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ اپنی مجلس میں سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو یقین کریں ہمارے پاس خزانے ہیں لیکن ہم بس اوقات نا وہ اتنی وہ کہتے ہیں نا پرواہ نہیں کرتے، ہم شاید ہلکا لیتے ہیں، ہم شاید اس کو اتنا جتنی ہمیں توجہ دینی چاہیے ہم اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اعتقاد بڑی بات ہوتی ہے میرے بھائی۔ یہ حدیث جناب سیدہ کے حوالے سے ہے، لہٰذا بی بی پاک کا جو وسیلہ اور حوالہ ہے یہ خدا رد نہیں کرتا، یہ خدا رد نہیں کرتا۔ جناب ام ایمن، جناب ام ایمن ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات غلام۔ جناب ام ایمن بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی کنیز، لیکن عظمت کیا ہے ام ایمن کی کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ام ایمن امی بعد امی و بقیت اہل بیتی، رسول اللہ فرما گئے کہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے تو وہ ام ایمن ہے، اور بقیہ اہل بیت ہے میرا۔ یہ جناب ام ایمن نبی کریم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کی کنیز تھی، جو نبی کریم کو باپ کی طرف سے وراثت میں ملی۔
اصل نام بی بی کا ہے برکت. میں کہہ رہا تھا جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا برکت بی بی، برکت یہ بی بی کا نام ہے. نبی کریم نے اعلان فرمایا تھا باپ کی طرف سے وراثت میں ملی. ذرا اس نقطے پہ ذہن میں بٹھا لینا، آگے جا کے ایک بات سناؤں گا آپ کو. باپ کی طرف سے وراثت میں سرکار کو ملی، نبی کریم نے آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے باوجود ام ایمن نے رسول اللہ کا ساتھ اہل بیت کا دروازہ نہیں چھوڑا ہے. کیا بات، بے شک. جنہوں نے اپنی آزادی کے بعد بھی آل رسول سے وفا کی یہ وہ جناب ام ایمن، سبحان اللہ، اہل بیت رسول کی وفادار ترین بی بی. سبحان اللہ. عبد بن حارث خزرجی سے اس کی پہلی شادی ہوئی. اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا، جس کی نسبت سے پھر ان کی کنیت ام ایمن ہو گئی. ایمن، یہ جو ایمن تھے پھر یہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں رہے. رسول اللہ کے مرکب کو سنبھالتے تھے، رکاب پکڑتے تھے، لگام پکڑتے تھے. رسول اللہ کی جو سواری تھی، راہوار تھے، اس کے یہ خادم خاص رہے. اور جنگ حنین میں انہوں نے شرکت کی اور شہادت پائی. ان کے یہ جو پہلے شوہر جب وفات پا گئے تو پھر نبی کریم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ من شاء منکم ان یتزوج امرأة من اہل الجنہ سبحان فلیتزوج ام ایمن. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی جنتی مستور سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے شادی کرے. اللہ اکبر. تو پھر دوسری شادی زید بن حارثہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا غلام تھا اس کے ساتھ، بیوی نے اس کو بھی آزاد کر دیا تھا. پھر اس شادی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے اسامہ بن زید. یہ وہی اسامہ ہے جس کو 18 سال کی عمر مبارک میں رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، خدا کی لعنت ہوگی اس بندے پر جو اسامہ کی سربراہی میں جہاد کے لیے نہ نکلے. تو یہ جناب اسامہ اور ایمن یہ مادری بھائی. صحیح. توجہ ہو رہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ام ایمن جنتی ہے. رسول اللہ بھی چونکہ فرما چکے پہلے جو جنتی مستور سے شادی کرنا چاہے وہ ام ایمن سے شادی کر. یہ ام ایمن نبی کریم کی خدمت میں رہیں کیونکہ جناب عبداللہ کی کنیز تھیں تو نبی کریم سے تو بڑی تھیں. اس نے نبی کریم کو بھی پالا ہے، سنبھالا ہے، اس لیے رسول اللہ اس کو ماں کہتے تھے. سبحان اللہ. پھر پیغمبر کے گھر میں رہے. پھر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی. جناب سیدہ کو بھی پالا، ان کی خدمت اور نوکری میں رہیں، مکہ سے مدینے رہیں، اہل بیت کے گھر میں رہیں اور مومنین کرام وفادار. سبحان اللہ. بے شک. یہ وہ بی بی ہے، توجہ کرنا، کہ جناب صدیقہ کبریٰ نے اپنے حق فدق پر جنہیں گواہ کے طور پر پیش کیا. آواز بلند سلوات. اب ذرا بڑی بات ہے جناب. بی پاک کی حکمت اور بی پاک کی سیاست دیکھیے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فرما کے گئے کہ ہم نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا،
بنت پیغمبر نے ام ایمن کو گواہ کے طور پر پیش کیا، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے تم جھوٹ بولتے ہو کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اگر وارث کوئی نہیں ہوتا تو ام ایمن کا وارث میرا بابا رسول اللہ کیسے تھا؟ چونکہ جناب عبداللہ کی کنیز تھی نا، تو پھر وہ سرکار کے وراثت میں آئی ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ، کیا کہنے، باپ کی میراث کیا حکمت ہے سیدہ، بیٹے کی طرف منتقل ہوئی، جس میں جناب ام ایمن نبی پاک کی کنیز بنی ہے۔ اللہ اکبر، اور جناب ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے ان وقت کے حکام پر اعتراض کیا ہے، ان کے فسق کو ثابت کیا ہے، اور جناب سیدہ طاہرہ کے حق میں گواہی دینے سے پہلے جناب ام ایمن نے اپنے حق میں گواہی لی ہے دونوں سے۔ کیا تم دونوں نے نہیں سنا؟ کیا تم دونوں گواہی نہیں دو گے کہ نبی کریم نے میرے لیے فرمایا کہ ام ایمن جنتی ہے؟ بے شک، توجہ کیجیے، سبحان اللہ، کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ام ایمن جنتی ہے؟ کہا ہم نے سنا ام ایمن جنتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب میرے جنتی ہونے کی خبر رسول اللہ دے گئے اور تم نے سنی تو پھر میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق رسول اللہ نے میرے سامنے فاطمہ زہرا کو عطا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے سامنے فدق سیدہ طاہرہ کو عطا۔ اللہ اکبر، لیکن دکھ اس بات کا کہ جناب ام ایمن کا یہ دعویٰ رد کیا گیا۔ یہ نہیں کسی کو جرت ہوئی کہ کہتے کہ ام ایمن جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ حبشیہ تھی نا، حبشی خاتون تھی، یہ جرت نہیں ہوئی کہ کہا جائے کہ ام ایمن جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ام ایمن اجمی خاتون ہے، لہذا اس کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جب سیدہ طاہرہ کی مسند کو جناب ام ایمن نے خالی دیکھا، پھر مدینہ میں رہ نہ پائی کہ اب سیدہ نہ رہی، مدینہ میرے رہنے کے قابل نہ رہا۔ یہ بی بی مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کیا، بڑی معتبر حدیث روایت جو پڑھنے لگا۔ جزاک اللہ، جو حضرات گئے وہ جانتے ہو کہ آج بھی وہ تو نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، بے آب و گیا میدان ہے جٹیل۔ تو بیوی جب صحرا میں پہنچی، پیاس لگی، اور اتنی پیاس کہ بالآخر وہ وقت آیا کہ بے ہوش ہو کے گر گئیں اور جان بلب۔ اس وقت بارگاہ رب العزت نے ایک دعا کی، دعا صرف اتنی تھی، یا رب انی خادمۃ فاطمہ الزہرا تقتلنی عطشا۔ اے میرا رب، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، اے میرا اللہ میں فاطمہ زہرا کی خادمہ ہوں، پروردگار کیا تو مجھے پیاس سے مار ڈالے؟ خدا جانتا ہے، بس یہ جملے کہے جنت سے ایک ڈول آیا، ایسا مشروب، ایسا پانی، روایت کے لفظ لم تحتج الى الطعام والشراب 7 سنین۔ اس واقعے کے بعد 7 سال تک جناب ام ایمن زندہ رہیں، اور ان 7 سالوں میں نہ کھانے کی حاجت رہی نہ پینے کی حاجت رہی۔ آواز بلند سلوات، کیا اکثیر تھی، کیا عظمت ہے۔ گرمیوں میں روزے رکھتی تھی، بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، پیاس نہیں لگتی تھی، بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، لوگ ادھر ادھر سفر کے لیے بھیجتے تھے، تھکتی نہیں تھی۔ کیا بات، جی کیا تاثیر تھی۔
یقین کیجئے جو اس در کا سچا خادم ہے اس کی اتنا احترام ہے رب کی بارگاہ کیا میں، بات، کیا کہ رب کی بارگاہ۔ تو میرے بھائیوں یہ وسیلہ بہت بڑا وسیلہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ خود آئمہ اطہار بی بی کو وسیلہ پکڑ اللہ اکبر، ابھی مولا علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت نہیں ہوئی تھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زمانے میں ایک زلزلہ آیا مکہ میں، کوئی ابو قبیس سے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کے گرنے لگ گئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت جو بارگاہ رب العزت میں دعا کی، سیدہ طہرہ کا واسطہ دیا ہے اللہ کی۔ سبحان اللہ، عظمت اللہ جناب سیدہ صلوات اللہم انی اسألک بمحمدیت المحمودہ والعلویت العلیاء والفاطمیت البیضاء، تین واسطے دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ، اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا واسطہ ہے اللہ اہل مکہ پر اپنا فضل و کرم فرما اور اس زلزلہ سے نجات عطا فرما۔ بس یہ واسطہ دیا، ابو طالب علیہ السلام نے دعا کی اور زلزلہ موقوف۔ خود آئمہ توسل کرتے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام کو بخار ہوا اور شدید بخار، پانی میں، ٹھنڈے پانی میں وہ کپڑا پٹیاں بھگو کے پیشانی پہ رکھتے اور بلند آواز سے یا امنا فاطمہ الزہرا یا بنت رسول اللہ۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ دو احتمال ہیں، امام باقر علیہ السلام بی بی پاک کو پکارتے تھے، اپنی جدہ کو، اپنی ماں زہرا کو پکارتے تھے، فرماتے تھے دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ جب بھی خود آئمہ پر کوئی مصیبت آئی ہے اپنی جدہ کے دکھوں کو یاد کیا ہے، ایک وجہ یہ، ایک احتمال یہ، اور فرمایا دوسرا احتمال جو زیادہ قوی احتمال ہے للاستشفاء، امام جو اپنی جدہ کو پکارتے تھے، اپنی ماں زہرا کا نام لیتے تھے صرف اس بیماری سے شفا پانے کے لیے، سیدہ طہرہ کا نام لیتے تھے شفا پانے کے لیے۔ ملا علی معصومی ہمدانی کا اور کتنے علماء صلحاء عرفاء کا مجرب عمل، کوئی تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی مشکل آسان نہیں ہو رہی، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے 530 مرتبہ یہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک، انشاءاللہ تمہاری حاجت ضرور پوری ہو۔ انتہائی مجرب عمر، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا واسطہ، اور یقین کیجئے یہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے۔ یقین کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سیدہ طہرہ کی آپ پر عنایت نہیں ہوگی؟ کیا بی بی دیکھ نہیں رہی؟ بے شک بے شک، خدا کی قسم جو کام سیدہ طہرہ کے لیے کیا جائے وہ اس کو جو پذیرائی ہے نا وہ کسی اور کام کے لیے نہیں۔ آپ حضرات شیخ عباس قمی کا نام جانتے ہیں، ان کی ایک کتاب بڑی معروف ہے مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان اتنی شہرت رکھتی ہے یہ کتاب کہ مفاتیح الجنان اور شیخ عباس قمی یہ لازم ملزوم ہے، یعنی اتنا ملازمہ اور تلازم پایا جاتا ہے کہ مفاتیح الجنان کا نام سننے سے شیخ عباس کا نام ذہن میں آتا ہے اور شیخ عباس کا نام سننے سے مفاتیح الجنان ذہن میں آتی ہے۔ ایسے ہی ہے یہی بات ہے۔ پوری دنیا کائنات میں، چند ممالک میں میں بھی گیا ہوں، پوری دنیا کائنات میں جہاں بھی باعمل شیعہ رہتے ہیں
ان کے گھر میں مفاتح الجنان ضرور ملے گی، صحیح بات، مفاتح الجنان ان کے گھر میں ضرور ملے گی۔ 105 کتابیں لکھی ہیں چھوٹی بڑی شیخ عباس قمی نے، جنہیں ان کا ایک لقب ہے خاتم المحدثین، شیخ عباس قمی کو کہا گیا خاتم المحدثین۔ قبر مبارک حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں نجف اشرف میں جوار امیر المومنین میں مدفون، 105 کتابوں کے مؤلف ہیں۔ شاید شاذ و نادر مفاتیح کے علاوہ کوئی اور کتاب کو آپ جانتے ہوں کہ ان کی کوئی اور کتاب ہے، کتابیں ان کی بہت ساری ہیں۔ منازل الاخرہ ان کی کتاب ہے، منتہی الاعمال ان کی کتاب ہے، سفینۃ البحار ان کی کتاب ہے، فوائد رضویہ ان کی کتاب ہے، 105 کتابیں ہیں۔ لیکن دیکھیے کیا بات، کہ جتنی پذیرائی شہرت ملی اس مفاتح الجنان کو، پونی صدی ہو گئی ہے یہ کتاب لکھے ہوئے، اور خدا کی قسم کوئی بھی تشیع کا مرکز پوری دنیا میں، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد، کوئی حسینیہ، کسی امام زادے کا حرم، کسی امام معصوم کا حرم، کوئی ایسا تشیع کا مرکز نہیں ملے گا جہاں پر مفاتح الجنان موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ، بیٹھ جائے، جہاں مفاتح الجنان موجود نہ ہو۔ اور دنیا کی کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا، ہزاروں نہیں لاکھوں ایڈیشن جس کے شائع ہو چکے، کروڑوں کی تعداد میں جو چھپی اور چھپ رہی اور چھپ رہی اور چھپ رہی۔ اور شیخ عباس قمی کا اخلاص اور خلوص دیکھیے اللہ اکبر، کہ وہ جو کتابیں لکھنے والے اپنا حق بھی لیتے ہیں نا، جی ہاں، کسی کتاب کا کبھی حق و تالیف وصول نہیں کی۔ اللہ اکبر، خود شیخ عباس سے پوچھا گیا، توجہ کرنا، کیا کہا آپ کی کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جتنی پذیرائی، جتنی شہرت آپ کی اس کتاب مفاتح الجنان کو ملی، کسی اور کتاب کو نہیں ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ کہتے میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو عملیات پہ وہ کتاب لکھتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ علامہ مجلسی کی زاد المعاد موجود ہے، قفمی کی وہ موجود ہے، سید ابن طاؤس کی الاقبال موجود ہے، تو ان بزرگان کی کتابوں کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن نہ میرے دل میں نہ خیال ایک آیا، ایک نیت میرے دل میں کہ میں ایک کتاب عملیات کے حوالے سے صرف اور صرف جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی رضا کے لیے لکھا، صرف بی بی پاک کی خوشنودی کے لیے، اور اس کتاب کی تالیف کا جو ثواب ہے وہ ہدیہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی روح کے لیے، بس اور کچھ نہیں، سیدہ راضی ہو جائے۔ اب دیکھیے نا اپنے مفاتح الجنان کتنی بڑی کتاب ہے، خدا کی قسم حیران کر دینے والی بات یہ ہے، پورے سال کے اعمال ہیں، محرم سے شروع کریں اور سارے اسلامی مہینوں کے اعمال ہیں، دعائیں ہیں، معصور ہیں، نمازیں ہیں۔ شیخ عباس کہتے ہیں میں نے اس کتاب مفاتح الجنان میں ہر وہ عمل، ہر وہ نماز، ہر وہ دعا، ہر وہ وظیفہ، ہر وہ ذکر لکھا ہے جس پر میں نے خود عمل کیا ہے۔ میں نے ہر وہ بات لکھی جس پر میں خود عامل ہوں۔ دنیا کی بے شمار زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا۔ فرماتے ہیں یہ ساری پذیرائی صرف اس نیت کا صلہ ہے کہ میں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی رضا کے لیے لکھی تھی۔ کیا عنایت سیدہ ہے، کیا نظر بی بی پاک ہے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ شیخ عباس آخری زندگی کے آخری جو ایام تھے، بیمار تھے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے محرم میں داخل ہوا تو وہ پچھلی دیوار کے ساتھ کھڑے رو رہے ہیں، زری کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں شیخ عباس کے قریب گیا،
آپ ادھر دور کیوں کھڑے ہیں اور رو کے رو؟ کہتا ہے کہ میں، شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں مومنین الحمدللہ آ رہے ہیں جوش و جذبہ کے ساتھ، اور قریب جا کے زری کے زیارت پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، زری سے لپٹتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے حسرت ہو رہی ہے کہ میں اب اس زندگی کے اس حصے میں اس طرح زیارت کرنے سے اور مشرف ہونے سے محروم ہو گیا ہوں۔ مجھ میں اب وہ بیماری کی وجہ سے وہ طاقت نہیں، اتنا قریب میں جا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا شیخ عباس آپ صرف اس چیز کو تو دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح آپ زیارت کرنے پر قادر نہیں رہے، لیکن شیخ عباس یہ بھی تو دیکھیں کہ جو شخص بھی زیارت امیر المومنین کے لیے حرم میں داخل ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زائر کے ساتھ شیخ عباس مولا امیر المومنین کی زیارت کے لیے آ رہے۔ یہی بات خود رسول اللہ کی حدیث ہے نا، الدال علی الخیر کا فاعل ہی، نیکی کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اس نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ بے شک شیخ عباس کسی معصوم کا حرم ایسا نہیں جہاں پر آپ کی مفاتیح الجنان موجود ہے، کسی امام زادے کا، کسی شیعہ کا گھر ایسا نہیں جہاں پر آپ کی مفاتیح الجنان موجود نہ ہو۔ یہ مفاتیح صرف سیدہ طاہرہ کی رضا کی، خود امام زمانہ کی بڑی عنایت اور نظر کرم ہے جو جناب سیدہ طاہرہ کو یاد کرتا ہے۔ بڑی معتبر روایت ہے، بشار مکاری نام ہے، کوفہ میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے گئے، بشار مکاری کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، آقا کے سامنے کھجوریں پڑی تھیں اور آقا کھجور تناول فرما رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، دست بوسی کی۔ امام نے فرمایا بشار آؤ تم بھی میرے ساتھ کھجور تناول کرو۔ کہا میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے، میرا کھجور کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ ایک عجیب میں نے واقعہ راستے میں دیکھا جس کی وجہ سے میں بڑا دکھی ہوں۔ اچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دیکھا تو نے؟ آقا میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حکومت وقت کے جو سپاہی ہیں ایک مستور کو پکڑ کے مار رہے تھے اور اس کو پکڑ کے زندان لے جا رہے تھے، زندان کی طرف لے گئے۔ ہم نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس مستور نے کیا کیا؟ آقا مجھے جو لوگوں نے بات بتائی وہ یہ کہ وہ مستور چلتے ہوئے گر گئی، اور جب گری تو اس نے بلند آواز سے اتنا کہا سیدہ اللہ تمہارے قاتلوں پر لعنت کرے، اے بنت پیغمبر آپ کے ظالموں پر اللہ لعنت کرے۔ اس کی آواز کسی سپاہی نے سنی اور سننے کے بعد اس کو گرفتار کر لیا اور اب لے گئے زندان کی طرف۔ بشار مکاری کہتا ہے کہ بس میں نے یہ بات کی، امام کھجور تناول فرما رہے تھے، ہاتھ رک گیا اور زار و قطار رونا شروع کیا اور فرمایا بشار اٹھو، ابھی ہم مسجد سہلہ چلتے ہیں اور اس مومنہ کی رہائی کی دعا کرتے ہیں۔ ایک شخص کو حضرت نے بھیجا اس حاکم کی طرف کہ وہاں کی خبر لانا، جب تک میرا قاصد نہ پہنچے تم نے وہاں سے نہیں لینا۔ بشار کہتا ہے میں آقا کے ساتھ مسجد کوفہ میں آیا، امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں رو رو کر اس مومنہ کی رہائی کی دعا کر رہے۔ کہتے امام ابھی سجدے کی حالت میں تھے
کہ وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اس نے عرض کی فرزند رسول حاکم وقت نے اس عورت کو آزاد کر دیا ہے۔ جو داروغہ زندان تھا جب اس کو پتہ چلا وہ شاید مومن تھا تو اس نے پھر معافی بھی مانگی اور 200 دینار دینے کی کوشش کی، مومنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام صادق علیہ السلام رو پڑے، فرمایا وہ ضرورت مند تھی لیکن اس نے ظالموں سے وہ درہم قبول نہیں کیے۔ امام کی جیب میں 700 دینار تھا، فرمایا یہ لے جاؤ اور اس مومنہ کو جا کے کہنا جعفر صادق تمہیں سلام کرے، اور یہ امام نے تو خدا جانتا روایت کے لفظ ہیں، بشار کہتے ہیں جب ہم نے آ کے آقا کا سلام دیا نا اس مومنہ روتے روتے زمین پہ گری، کہتی واقعی امام جعفر صادق نے مجھے سلام دیا، کہتی 3 بار اس نے سلام دہروایا، پھر کہو میرے امام نے کیا کہا، پھر کہو میرے امام نے کیا کہا، اور 7 دینار فرمایا یہ امام نے تمہارے لیے بھیجے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک کنیز زہرا سیدہ طاہرہ کے قاتلوں ظالموں دشمنوں پر لعنت کرے، وقت کے امام کی کتنی عنایت ہے اس پر۔ خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ لوگ جو سیدہ طاہرہ کے ذکر کے لیے وقت نکالتے۔ بتاؤ نا آزاداروں نہ روئیں تو کیا کریں، ہاں نہ روئیں تو کیا کریں۔ امام صادق علیہ السلام کی ہی حدیث ہے، البقاؤن 5، 5 ہستیاں ہیں دنیا میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے، چوتھی ہستی بیمار کربلا سید الساجدین 35 سال روئے واقعہ کربلا کے بعد۔ لیکن حیران ہو جاؤ گے، امام صادق فرماتے 5ویں ہستی جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ازادار جو زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی، کتنا روتی ہوگی، کتنا روتی ہوگی سیدہ۔ اجرکم علی اللہ، حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ جاتی تھی، تازہ مٹی قبر کی اٹھا کے سونگتی تھی۔ اور معروف مرثیہ بی بی کا یا منظم یا المازا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا، بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ کل للمغیب تحت اطواق السرا ان کنت تسمع صرختی و ندایا، اس خواب کے نیچے سونے والے سے کوئی کہہ دے کہ اگر آپ میری فریاد سن رہے تو سنیں، صبت علیہ مصاب ونہا، صبت علیہ سرنا یا بابا، آپ کے جانے کے بعد زہرا پہ مسائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر دن پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ اجرکم اللہ، ازاداروں نہ روئیں تو کیا کریں۔ علامہ محمد حسین قمپانی کا وہ معروف مرثیہ، یزرم نار علی باب دارہا وآیت النور علی منارہا، کیا اس دروازے کو جلا دیا گیا جس پر رسول کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھتے تھے، کہ اس دروازے کو جلا دیا گیا جس کے منار پہ آیت نور لکھی ہوئی تھی۔ اور اگلے مرثیے میں پھر کہتے لست ادری خبر المسماری سل صدرہا خزانت الاسراری، کہتے ہیں دروازے کی اس میخ کا حال مجھ سے نہ پوچھو،
دروازے کی اس دیکھ کا حال اس سینے سے پوچھو جو اسرار الہی کا خزانہ، اسرار الہی کا خزانہ تھا۔ کوئی غم نہ دیکھو، ایک منزل صرف ہو، ایک جملہ اور سو، سینہ الگ زخمی، پہلو الگ زخمی۔ امیر المومنین باہر سے گھر تشریف لائے، بنت پیغمبر کے پاس سیدہ طاہرہ نے سوال کیا، یا ابا الحسن مجھے مدینہ کی عورتوں نے بتایا ہے، یا ابا الحسن مجھے مدینہ کی عورتوں نے بتایا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ رو کے فرمایا بنت پیغمبر بات یہیں تک ہوتی تو دکھ نہیں تھا، بات تو اس سے آگے بڑھ گئی، والی سلام کرتا ہے لوگ جواب دیتے، لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ امیر المومنین آخری جملہ، امیر المومنین زار و قطار رو رہے، آقا امیر المومنین کی ریش مبارک سے آنسو گر رہے۔ مولا سیدہ طاہرہ اپنا ہاتھ ہتھیلی امیر المومنین کی ریش کے نیچے، امیر المومنین کے آنسو بی بی پاک نے اپنی ہتھیلی پر لیے اور ہتھیلی پر لینے کے بعد اپنے زخمی پہلو پہ لگانا شروع کیا، ان آنسوؤں کو اپنے زخموں پہ ملنا شروع کیا۔ بنت پیغمبر یہ کیا کر رہی ہے؟ مولا علی نے پوچھا بنت پیغمبر یہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی یا ابا الحسن میں نے بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسو زخموں کا مرہم بنتے ہیں، مظلوم کے آنسو زخموں کی شفا بنتے ہیں۔ یا میں آپ کے آنسو اپنے زخموں کا مرہم بنا